مذہب میں عبادت کے طریقے ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ مذہبی عبادت گاہیں دیکھو، دنیا کی مختلف مذہبوں کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور پھر مسجد میں آؤ، زمین آسمان کا فرق آپ کو بولو، زمین آسمان۔ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کسی مذہب کا مذاق اڑانا مقصد نہیں۔ 5 ٹائم نماز دی ہے، اس نماز جیسی عبادت دنیا کے کسی مذہب میں ہے؟ بولو کیسے سجدہ ہوتا ہے بھائی، اللہ کا واسطہ آپ لوگ یہاں میلبرن میں مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کا واسطہ۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو نا برائی سے، کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسجدیں آباد نہیں ہیں، مسجدیں بنا دی بڑی ٹائٹ ہو، صفیں آدھی صفیں ہوتی ہیں اس میں۔ فجر کی بات کر رہا ہوں، باقی ظہر اثر میں تو ہوتے ہیں نمازی، رمضان میں بھی رپورٹ ہے کہ بہت نمازی ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے نا یہاں اپنی اولادوں کو مسجد میں لانا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہی حشر ہوگا جو میں نے بتایا نا، جو 150-100 سال پہلے آ کے مسجدیں بنا کے گئے، ان کی اولادیں مرتد ہو چکی ہیں۔ تو مسجد بنانے سے ایمان محفوظ نہیں ہوتا، مسجد بنانے کے بعد اس کو آباد کرنا ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کا واسطہ مسجدوں کو آباد کریں آپ لوگ، یہ آپ کو بڑھاپے میں کام آئے گی۔ جب آپ کے بچے مسجدوں میں آئیں گے نا تو بڑھاپے میں آپ کی خدمت کریں گے، اور اگر آپ نے ان کو اللہ رسول سے دور کر دیا تو آپ کا بڑھاپا بہت ڈینجرس گزرے گا۔ جو سیکولر اور لبرل لوگ ہوتے ہیں نا، جوانی میں عیاشی ہوتی ہے، ذرا سی جوانی ڈھل گئی تنہائی کھانے لگتی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں صبح شام، مفتی صاحب میں نے اپنے بچوں کو کیا کچھ نہیں کھلایا، ساری زندگی ان کے پہ میں نے نثار کر دی، آج میں تنہا بوڑھا کھانس رہا ہوتا ہوں، کوئی بچہ میرے پاس میری تنہائی دور کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حشر ہوگا آپ کا فیوچر میں۔ بچے کو دین اور مذہب سکھاؤ گے، جو اللہ کو مانتا ہے نا وہ اللہ کا حکم سمجھ کے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی خدمت کرے گا۔ ہماری خواتین بھی لبرل سیکولر بنتی جا رہی ہیں، پردہ اٹھا کے پھینکتی ہے، کیا یہ برقع کیا ہوتا ہے ایکچولی وغیرہ وغیرہ جو آج کل ڈائلاگ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ پردہ نہ کریں، ابھی بڑھاپا بہت ڈینجرس ہوگا، یہ بتاؤ، کیونکہ جو عورت پردہ نہیں کرے گی اس کی بچی پردہ بولو۔ ہمارے ایک دوست کے ساتھ واقعہ ہوا، ان کی وائف جب ذرا ایجڈ ہوئی تو ڈپریشن میں جانے لگی، بچیاں پردہ نہیں کرتی تھیں، عجیب سے بےہودہ لباس، اور جب بے پردگی آتی ہے تو حیا بھی ختم ہوتی ہے اور ماں باپ سے بدتمیزی آٹومیٹیکلی آنے لگتی ہے۔ جب حیا گئی نا تو ساری برائیاں آتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو خاتون نے کیا کیا، یو ایس اے میں تھی وہ، انہوں نے توبہ طائف کی کہ بھئی میں اللہ کے دین پر آتی ہوں، یہ تو غلط کر دیا میں نے، زندگی خراب کی، اب بچے بھی ہاتھ سے نکل گئے، اب میں پردہ کرتی ہوں۔ تو جب انہوں نے پردہ کرنا شروع کیا، نماز روزہ شروع کیا، تو پھر انہوں نے بچیوں سے کہا دیکھو بیٹا تم بھی پردہ کرو۔ بچیوں نے کہا امی آپ نے لائف کو انجوائے کر لیا نا، کیا خیال اب ہمیں بھی کرنا، جب ہم آپ کی ایج کو پہنچیں گے ہم بھی کریں گے۔ تو بیچاری خون کے آنسو رو رہی تھی۔ تو یہی ہوگا، وہ کہا تھا نا یہ تو ہوگا۔ اس لیے جو خواتین بیان سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے، آپ آج اپنے گھر میں پردے کا ماحول پیدا کر لو، بچیوں کو پورا پراپر ڈریس سمجھا دیا کرو، سختی تو نہیں کر سکتے نا، سمجھا دیا کرو کہ بھئی ایک یہ راستہ ہے اور ایک یہ راستہ، بیٹا یہ ہمارے مذہب کا راستہ ہے، یہ ہمارے کلچر کا راستہ ہے، اس میں حیا ہے۔ بچیاں ماں کو بہت زیادہ فالو کرتی ہیں، ماں کو فالو کرتی ہیں بچیاں، اگر وہ پردہ کریں گی، پراپر ڈریس میں رہیں گی، کل وہ آپ کی بھی خدمت کریں گی، کل وہ آپ کو بھی عزت دیں گی۔ تو اللہ کا حکم سمجھ کے تو میرے بھائی ماں باپ کو رکھا بھی جا سکتا ہے، ان کی برداشت بھی کی جا سکتی ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ماں باپ کس کھیت کی مولی ہو گئے، پھر وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو اپنا بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ ہمارے دوست نے، میں خود اپنے واقعہ، ہماری دادی کا انتقال ہوا، کس طرح ہمارا گھرانہ رو رہا تھا۔ اب تو سب انڈین پاکستانی اور بنگلہ دیشی زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ، کیسی دادیوں کے مرنے پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو تمہارے مرنے پہ بچہ بولے ابا بڑھ گئے اچھا ہوا، بڈھے سے جان چھٹی ہماری؟ یہ چاہتے ہو؟ یا اولڈ ہاؤس سے فون آئے کہ یار اٹھا کے لے جاؤ، جو مذہبی رسومات کرنی ہے وہ کر لو۔ تو ہمارے، کیونکہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں مذہب سکھایا تو ہمیں ان کے جانے پر خوشی کے بجائے غم ہوا۔ زندگی بھر ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یاد رکھیں گے، موت تک یاد رکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا تو رشتہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ سے رشتہ ہوگا تو اللہ کہتا ہے جو ماں باپ کو نہیں مانتا وہ پھر کسی کو بھی نہیں مانتا۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق کس کا بتایا ہے؟ والدین کا۔ تو آپ کو ماں باپ کے سامنے جھکنا پڑے گا، ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو یہ میں چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ اسلام کا کوئی بھی نظام آپ اٹھا کے دیکھ لو محفوظ بھی ہے الحمدللہ، اور دوسرے نظاموں سے کمپیئر کرو تو سپیریئر بھی کون ہے؟ اسلام ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیش کردہ نظام آپ کا ذاتی نہیں تھا،
بلکہ یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ۔ اس کتاب کو دیکھ لو، 1400 سال سے محفوظ ہے، کتاب پہ رائٹر کا نام نہیں ہے، اور کتاب 1400 سال سے کیا ہے؟ بولو، محفوظ ہے۔ کیسی عجیب کتاب ہے یار، ایک لفظ میں بھی تحریف نہیں ہوئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن، دنیا میں سب سے زیادہ سنی جانے والی کتاب قرآن، دنیا میں سب سے زیادہ سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب قرآن، بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن، کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سنی جانے والی کتاب قرآن، کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں ہاتھ باندھ کر پڑھی جانے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ بے سمجھے یاد کیے جانے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ سمجھ کے یاد کی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ سب سے زیادہ دنیا میں درس کس کتاب کے ہوتے ہیں؟ قرآن کے۔ پیش کرنے والا وہ ہے جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے۔ عجیب بات ہے یا نہیں میرے بھائی؟ نہیں یاری میرے خیال ہے سمجھ میں۔ پیش کرنے والا جو ہے اس کتاب کو، جس کو اتنی مقبولیت ملی، وہ نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے۔ اور کمال کی بات ہے، جس پیغمبر نے یہ کتاب پیش کی جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، وہ خود لکھوایا کرتے تھے دوسروں سے جب آیتیں نازل ہوتی تھی۔ بھائی مجھے تو لکھنا نہیں آتا، آپ کیا کرو، آپ لکھو، اس چمڑوں پہ لکھی جا رہی ہے، ایسی محفوظ ہوئی ہے، ایسی محفوظ ہوئی ہے، ایک ایک حرف۔ قاری لوگ کیسے نکلواتے ہیں نا بچے کے حلق سے، بھائی ہاں ہے تو ہاں ہے، ہاں نہیں ہے، اتنی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، ایسا نکلواتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہاں نکالو، ہاں بچے سے نکل نہیں رہا تھا، بولا حلوہ بولو، حلق سے نکالو حلوہ۔ ماں نے کہا میں پکا کے لے آتی ہوں، بچے کے حلق پہ تجربے نہ کریں۔ قاری لوگ یہاں بھی ہے نا ماشاءاللہ۔ تو ایک ایک لفظ کیا ہے، ایسا خاندانی طریقے سے محفوظ ہوا ہے، ایسا خاندانی طریقے سے۔ دنیا کی 1400 سال پہلے زبانیں اس طرح محفوظ نہیں۔ میں نے کہیں یہ بیان کیا تو ہندو نے کمنٹ کیا بھائی 1400 سال پہلے سنسکرت زبان جو ہے تو صدیوں پرانی ہے۔ پرانی ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں، وہ کنڈیشن میں نہیں ہے جو 1400 سال پہلے۔ 1400 سال پہلے کا کوئی فارسی بولنے والا یا کوئی بھی زبان بولنے والا اٹھ کے آ جائے، آج بات کرے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا کوئی عربی آ جائے اور آپ سے بات کرے، اس انسانوں سے کلام کرے، دنیا کے 20 ملک اس کی بات سمجھ رہے ہوں گے کیا کہہ رہے ہیں۔ 20 لوگ نہیں، 20 ملک میں رہنے والے کروڑوں انسان، اور جو عرب کنٹری نہیں ہے ان میں بھی جو علماء ہیں جو عربی جانتے ہیں وہ بھی سن رہے ہوں۔ عربی میں پانی کو 1400 سال پہلے کیا کہتے تھے؟ الماء، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ الماء۔ آسمان کو کیا کہتے تھے؟ سما، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ سما۔ زمین کو کیا کہتے تھے؟ ارض، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ارض۔ مرد کو کیا کہتے تھے 1400 سال پہلے؟ اور رجل، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ رجل۔ عورت کو کیا کہتے تھے 1400 سال پہلے؟ امرأہ، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ امرأہ۔ بچھونے کو 1400 سال پہلے کہتے تھے مہد، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ مہد۔ درہم کو 1400 سال پہلے کیا کہتے تھے؟ درہم، آج بھی کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ درہم۔ چاندی کو کہتے تھے فضہ، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ والی فضہ نہیں جس کی طرف آپ کا دماغ جا رہا ہے، فضہ۔ 1400 سال پہلے سونے کو کیا کہتے تھے؟ ذہب، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ ذہب۔ سورج کو 1400 سال پہلے کہتے تھے شمس، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ شمس۔ چاند کو 1400 سال پہلے کیا کہتے تھے؟ قمر، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ قمر۔ نام کو کیا کہتے تھے؟ اسم، آج بھی کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ قرآن کی وجہ سے ایک زبان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی، کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی تھی۔ اللہ نے کہا اگر لینگویج اور زبان کی حفاظت نہیں تو قرآن ضائع ہو جائے گا، اللہ نے پوری زبان کو محفوظ کر دیا۔ ایک گورے کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ کو۔ گورا کہتا ہے، مجھے انشاءاللہ، مجھے چونکہ اب یہ میں فی البدیہی بات کر رہا ہوں نا، اگر پہلے سے پلان ہوتا تو میں اس کا حوالہ لے کر آتا۔ ایک گورے نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ریسرچ ہمیشہ محفوظ رہے تو اس کو اپنی ریسرچ عربی زبان میں تحریر کرنی پڑے گی، کیونکہ 1200 سال پہلے جو کتابیں مسلم سائنسدانوں نے لکھی ہیں، مسلم اسکالرز نے لکھی ہیں، محدثین نے لکھی، فقہاء نے لکھی، آج 1200 سال کے بعد بھی وہ چینج وہ عربی سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں نے قدوری کی مثال دی، یہ تو 1200 سال، تقریباً 1300 سال 1100 سال پرانی کتاب ہے۔ ہم جو عربی ادب کی کتابیں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 40 سال پہلے کی پرانی، یعنی 40 سال پرانی شاعری ہے۔ حافظ ابن حجر نے 700-800 سال پہلے کتابیں لکھی ہیں۔ امام محمد جو امام منیبہ کے شاگرد تھے، انہوں نے تقریباً 1200 سال پہلے کتابیں لکھی ہیں، جو اسلامی لا ہے جو آج بالکل ایسے سمجھ میں آتا ہے جیسے آج کی زبان۔ جتنی کتابیں ہیں نا عربی پرانی قدیم، کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے ان میں، 100% سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں A to Z۔
لیکن اگر آپ انگلش کی طرف جاؤ، 200 سال پہلے کی انگلش آج کا گورا، بلکہ 100 سال پہلے کی انگلش آج کا گورا نہیں سمجھے، اور گورے خود اعتراف کرتے ہیں اس میں 100 سال کے بعد جو انگلش بولی جائے گی وہ آج اردو مرزا غالب کے زمانے کی دیکھ لو. مرزا غالب کے دور کی اردو یہ تھی کہ ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گیا، حکیم صاحب خطوطان بھیجا میں کچھ حالت خانہ جنگی سی ہو گئی. حکیم نے بولا کون سے کنٹری میں جنگ ہو رہی ہے بھائی؟ خطوطان، وہ مرزا غالب کے دور کا آدمی تھا، پیدا اس زمانے میں ہو گیا. مرزا غالب وہ حکیم کہتا ہے بھائی کون سے ملک میں جنگ ہو رہی؟ کہہ رہے خطوطان میدان میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی. پھر اشارہ کیا تو حکیم نے بولا بولنا پیٹ خراب ہے. سمجھ رہے ہو؟ 100 سال پہلے کی اردو الگ تھی، آج کی کیا ہے الگ، اور 50 سال بعد کیا ہوگی الگ ہوگی. ہر زبان اتنی سپیڈ سے چینج ہو رہی ہے. عربی عجیب زبان ہے یار. 1400 سال پہلے چونکہ اس میں قرآن نازل ہو گیا، اللہ نے کہا قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے زبان کا محفوظ کرنا ضروری، لہذا پانی کو 1400 سال پہلے اگر پانی کہا جاتا تھا تو آج بھی پانی. قرآن میں جتنے الفاظ آئے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک، کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو بھرپور طریقے سے عربوں میں آج استعمال نہ ہو رہا ہو، بلکہ دوسری زبانوں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا. اردو میں عقل کو کیا کہتے ہیں؟ عقل کہتے ہیں. یہ کہاں سے آیا ہے؟ عربی سے آیا ہے میرے. انگلش میں زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ارض. یہ کہاں سے آیا ہے؟ ارض سے. دوسری زبانوں پہ اثر ڈال دی عربی نے، ٹھیک ہے نا، گھس گئی دوسری زبانوں میں، ان کو تبدیل کر دیا خود ایز اٹ از. جیسے 1400 سال پہلے تھی آج بھی کیا ہے. ٹھیک ہے عامی لوگوں کی عربی الگ ہے لیکن وہ والی محفوظ تو ہے نا، وہ محفوظ تو ہے نا بھائی. یہ میں آپ کو اتنی لمبی جو رپورٹیں پیش کر رہا ہوں نا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. آپ کو اللہ نے جو دین اور مذہب دیا ہے وہ برحق مذہب ہے، وہ آسمان سے نازل کردہ مذہب ہے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا دین اور مذہب نہیں ہے. اب آخری بات کرنا کیا ہے. کرنا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں پھر بات سمجھیں. یہاں خواتین بھی بیان میں بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں، آپ کی بیگم صاحبہ کوئی خدمت ہی نہیں کر کے دے رہی آپ کی، کوئی شوہر والے حقوق آپ کو دینے کے لیے تیار بولو ہے ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں. آپ کو شک ہوا کہ پتہ نہیں اس کو پتا بھی ہے کہ میں ان کا میاں لگتا ہوں رشتے میں. کیا خیال ہے؟ یا الٹا کر لیتے ہیں مثال کو تاکہ خواتین ناراض نہ ہوں. مثال الٹا کر لیتے ہیں. آپ اپنی بیگم کے کسی قسم کے کوئی حقوق دینے کے لیے تیار بولو نہیں. جب گھر میں آتے ہیں ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ، تمیز سے بات ہی نہیں کرتے. وہ نان نفقہ مانگتی، آپ نان نفقہ نہیں دے رہے. کوئی بھی جو ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے نا، عورت کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ دینے کے لیے آپ تیار نہیں. آپ کی بیگم کو شک ہو جاتا ہے پتہ نہیں مجھے اپنی بیگم سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. وہ پروف دیتی ہے دیکھو یہ نکاح نامہ ہے، میں آپ کی وائف. آپ کیا کر رہے ہو؟ پڑوسن سے بہت کھل ملا کے بات کر رہے ہو. جب بھی کوئی انٹی آتی ہے فری ہو جاتے ہو آپ. وہ ایک چٹکلا سنا دیتا ہوں. وہ ایک بچہ جو تھا نا، بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں یار. تو بچے سے ابو نے پوچھا، امی نے پوچھا بیٹا اسکول میں تم پڑھتے ہو؟ ہاں امی پڑھتا ہوں. بیٹا یہ اسکول میں کیا بتایا جان کیسے نکلتی ہے؟ سائنس کے جو سبجیکٹ ہے نا اس میں بتایا ہوگا نا جان کیسے نکلتی ہے. تو بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ بچے نے کہا ابو کھڑکی سے نکلتی ہے. امی کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں حیران ہوگی کھڑکی سے جان کیسے نکلتی ہے. تو ماں نے پوچھا بیٹا سمجھا نہیں؟ کہتی امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا وہ انٹی آتی ہیں پڑوسن، تو جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. جان کہاں سے نکلتی ہے؟ کھڑکی سے. تو اب آپ کیا ہو رہے ہو؟ پڑوسن کو جان بھی کہہ رہے ہو، پڑوسی کچھ منگواتی ہے پڑوسن تو اس کے حقوق بھی سارے پورے کر رہے ہو. آپ کی بیگم کو کنفیوز ہو گئی کہ پتہ نہیں ان کو پتا بھی ہے کہ آپ کی مجھ سے شادی ہوئی تھی، کسی قسم کی کوئی فری کرانے کے لیے لفٹ کرانے کے لیے بندہ تیار ہی نہیں ہے، کوئی حقوق ہی نہیں دے رہا. وہ نادرا کے سرٹیفکیٹ دکھا دیتی ہے، نکاح نامہ دکھا دیتی ہے. آپ ایمان لے آتے ہو بیگم میں مانتا ہوں کہ تم کیا ہو میری وائف، لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوتا، اسٹائل وہی رہتا ہے. پھر جب آپ بیگم کو غصہ آتا ہے نا تو آپ جواب میں کہتے ہو بیگم غصے کی کیا ضرورت ہے، میں مانتا ہوں کہ تم میری کیا ہو وائف. تو بیگم کیا کہتی ہے کہ یعنی بیگم کوئی ایسا سخت لفظ استعمال کرے گی نا کہ بھئی کیا کرنا ہے آپ نے، پھاڑ دو یہ نکاح نامہ، یہی کہے گی نا.
مت کہا کرو کہ میں تمہاری وائف ہوں. اکثر یہ کہتے ہیں نا, مت کہا کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے. یہ ہوتے ہیں نا گھروں میں جھگڑے, یہ لفظ زبان پہ نہیں لایا کرو, بس بہت دیکھ لی محبت, یہی کہے گی نا. بھائی جب آپ کسی رشتے کو مانتے ہیں نا, تو ماننے کا مطلب اس رشتے کی وجہ سے آپ پہ جو ذمہ داریاں آتی ہیں, آپ عملی طور پر ان ذمہ داریوں کو ایکسپٹ اور قبول بولو کر رہے ہو. ادروائز خالی پیلی کا ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب آپ مان لیا, آپ نے مانتے ہو نا کہ اسلام پر حق ہے, یا ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو پھر چھپڑ میں مل لینا, بتا دیں کہ کچھ اشکالات ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے حل کر دیں ان اشکالات. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا تو الحمدللہ اسلام پہ اٹھنے والے ہر اعتراض کا جواب الحمدللہ موجود ہے. چاہتا ہی نہیں تو پھر تو پتھر دلوں کو کوئی نہیں پگھلا سکتا. قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں, لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جتنی مرضی تقریریں کی جائیں وہ اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں ہوتے. پتھر میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ نے اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے.